سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرائض پر کھڑا کرے، حرام سے روکے۔ آج ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے۔ اور ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب اس ممبر پر کہتے تھے کہ آج لوگ تبلیغ والوں سے شکایت کرتے ہیں، تبلیغ والا ہے پھر بھی اس کا ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، اس بیچارے کا ایمان ہوئی اتنی ہے، ابھی انہوں نے وہ محنت نہیں کی، اس کا ایمان عبادات کے لیے تھوڑا ایمان بھی کافی ہے، معاملات کے لیے تھوڑا ایمان نہیں ہے، پہاڑوں کا ایمان چاہیے، وہ ایمان محنت سے بنتا ہے۔ ایمان آئے گا تو دنیا میں امن گا، ایمان کے بغیر امن نہیں سکتا ہے۔ ہمارے قرآن میں بہت پیارا مضمون ہے، دیکھنے کے قابل ہے، سورہ بقرہ کے 3 رکوع کی شروع، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم۔ میرے پیارے بھائی توجہ سے سنو، یہ قرآن ہے، میری بات نہیں ہے، یقین کرو۔ فرماتے ہیں عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان و سکون اطمینان کا ضامن ہے۔ تفسیر میں عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا گارنٹی ضامن ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلے بنیادی عقیدہ ہے، یہ ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد راستہ ہے، اور راستہ نہیں ہے، انسان کو صحیح انسان بنانے کا واحد راستہ ہے۔ عقیدہ توحید کہ انسان کے توحید کیا ہے کہ انسان کو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں نظر، آج تو ہمیں سب کچھ پیسے میں نظر آتا ہے۔ عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں جس آدمی کی، یقین کرو میرے پیارے، ہمیں رونا چاہیے سب، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہماری دل میں یہ گندگی بسی ہوئی ہے کہ پیسے ہو تو زندگی بنے گی۔ عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں جس کی دل میں یہ بات کہ پیسوں سے زندگی بنتی ہے، اللہ 24 گھنٹے اس سے ناراض ہے، دن میں بھی رات میں بھی، ہمارے دلوں میں یہ گسی ہوئی ہے، اور یہ زبانی بات نہیں ہے۔ نعیم صاحب ایک جملہ رائیوینڈ والے بتاتے ہیں، مجھے بہت پیارا لگتا ہے، صحیح یقین والے عملوں میں نظر آئیں گے، غلط یقین والے شکلوں میں ہمارا استعمال کہاں پیسوں کے لیے یا اعمال کے لیے زیادہ ہے۔ مہینے کا زیرو زمین نہیں دیتے 27 دن دنیا میں، ہاں یہ پیسے کا یقین ہے، اور یہ غلط یقین ہے، بگڑے ہوئے یقین ہے۔ تو فرماتا ہے عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان سکون اطمینان کا ضامن ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلے بنیادی عقیدہ، ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد، جو انسان کے تمام حالات مشکلات کا حل ہے۔ آگے بہت پیارا بات کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ جس کے دل و دماغ پر چھا جائے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے، یہ دنیا بھی اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطر سے بلا تر زندگی گزارتا ہے۔ روڈے بلاک ہے، بہت رش ہے، ہوائی جہاز کو روڈے کے بلاک ہونے سے کوئی تکلیف ہوتا ہے؟ اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے وہ بلا تر اوپر جا رہا ہے، ہاں۔ اور فرماتا ہے، اور ظاہر ہے کہ صرف زبانی کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا یقین دل میں جمانا ہے۔ آگے فرماتے ہیں صحابہ جو پوری دنیا پر چھا جا گئے تھے اسی حقیقی ایمان کے برکت سے، اسی حقیقی جو پوری دنیا ان کے لیے مسخر ہوتی، ایمان بنایا تھا۔ مفتی زین العابدین صاحب باڑے میں اجتماع تھا، ابھی مجھے سن نہیں 35-40 سال پہلے کی باڑا میں 2004 میں مفتی زین العابدین صاحب کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے شخصیت تھے کائنات کے شورا کے لیے، بڑے اہتمام میں فرماتے تھے صحابہ جیسے شاگرد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد، اس کلمے کو زبان سے دل میں اترنے کے لیے 13 سال لگے تھے۔ صحابہ کا کتنا سال لگے تھے؟ ہمارا کتنے کلمے پر کتنے سال لگے ہیں؟ 4 مہینے بھی نہیں لگاتے، ایمان ہے۔ دیکھو آپ سے کہتے ہو خود اپنے گنگے سے برف۔ ایک دن میں نے عاشورہ کے مشورے کے کمرے میں سنتیں پڑھ لی فجر کی، پھر اپنے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں مولوی عظیم اگر ابھی اس وقت تمہیں ایک آدمی 1000 روپے کا نوٹ ہدیہ کے طور پر دیتا کہ مولوی صاحب یہ لے لو تو اس پر زیادہ خوش ہو جاتے۔ سنتیں پڑھ تو لی لیکن 1000 نوٹ جتنا تمہیں سنتوں پر خوشی نہیں ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت سنت پوری دنیا سے زیادہ قیمت رکھتی۔ تو فرضوں کا کیا ہے؟ عمل کرتے لیکن عمل پر خوشی، وہ ایمان کے مزا سرت کا حسنتوں کا واسات کا سیئاتوں کا فانت مومن۔ جب نیکی تمہیں خوش کرتے، گناہ تمہیں غمگین کرو، سمجھو کہ اندر ایمان ہے۔
آج نیکی کرتے ہیں, نماز پڑھنے کوئی خوشی نہیں ہے, اور نماز جماعت چلی گئی کوئی غم بھی نہیں ہے. میرے پیارے بھائیو کوشش کرو. ابو بکر ورات فضائل حج میں ہے, حج کو جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ ہاں جی, کہاں جا رہے تھے؟ حج کو جا رہے تھے. راستے میں ساتھیوں, بہت پہلے زمانے کی, صدیوں پہلے کی بات ہے, قافلے جا رہے تھے, جہاز نہیں تھے, گاڑیاں بھی نہیں تھی. ساتھیوں سے کہا کہ مجھے واپس کر دو, مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے. مجھ سے 700 کبیرہ سمجھتے ہیں, بڑے گناہ. 700 لوگ حیران ہو گئے کہ 700 کبیرہ گناہ تو ایک شرابی کبابی سے نہیں ہو سکتا ہے ایک دن میں. یہ تو شیخ المشائخ ہے, عام عالم بھی نہیں ہے, شیخ المشائخ. میں یہ بات توجہ سنو. پتہ چلا کہ اس کی جماعت کی نماز رہ گئی تھی. نماز پڑھی تو تھی لیکن جماعت سے رہ گیا تھا. تو حج چھوڑ دیا کہ یہ اس نماز سے میرا, اس حج سے میرا کیا ہوگا جس سے جماعت میری چلی گئی. آج ہم میں سے کوئی ہے کہ جس کے 1000 روپے نوٹ کا جتنا نقصان برداشت کرتا ہے جماعت سے رہ گیا؟ میں ایک مسجد میں امام ہوں, ظہر میں میرے ساتھ جتنے لوگ نماز پڑھتے, یقین کرو 2 حصہ بعد میں پڑھتے, خدا پاک کی قسم 100 روپے جتنا نقصان بھی نہیں سمجھتے کہ میرا نقصان یہ جماعت سے رہ گیا. ایمان کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے کہ نقصان نہیں ہے. ہاں, یہ میرے پیارے بھائیو, یہ بڑے عمر والوں سے کہتے یہ جوانوں کا قدر کرو, یہ جوانوں سے دن کا کام, ہم تو جا رہے ہیں یہ دن کا کام محبت سے. تو یہ جوانوں سے درخواست ہے, ساری نماز ضروری ہے, لیکن جو فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, آج مجھ سے یہ گھر میں لے کے جاؤ, پورا دن اللہ کے حفاظت میں رہے گا. جو فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا کیا ہوگا؟ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ, مسلم شریف کی حدیث ہے. جو فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پورا دن اللہ کے حفاظت. حجاج ابن یوسف بہت بڑے ظالم آدمی گزرے, جب مجرم آتا تھا پوچھتا آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ؟ اگر جماعت کے ساتھ, حجاج ان سے ڈرتا تھا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی. ساری نماز ضرور, لیکن خاص کر میرے پیارے بھائیو نماز جماعت سے پڑھو. ایمان کی کمی ہے کہ ہم سے جماعت رہ جاتی ہے اور ہمیں غم بھی نہیں ہوتا ہے, ہمیں غم بھی نہیں ہوتا. یہ پریشانیاں دین کی وجہ سے ہے. ایک نماز قضا کر دیا, پریشانی ہی پریشان ہے. تفسیر روح المانی میں, تفسیر روح المانی 10 جلدوں میں عربی میں, ابھی زمانے کی, لیکن یہ بہت پہلے زمانے, اس میں سورہ عصر کی تشریح میں لکھا ان امرأۃ کانت تصیح فی سکک المدینہ, ایک عورت مدینے کے گلیوں میں چیختی تھی, وتقول دلونی علی رسول اللہ, اور یہ فریاد کرتی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیو. جب نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو پوچھا کیا تکلیف ہے؟ یہ اندر ایمان تھا, ورنہ کون اپنے جرم کو ظاہر کرتا ہے؟ اپنے آخرت سے ڈرتی تھی, اپنے جرم کو خود ظاہر کرتی. کسی کو پتہ نہیں, یا رسول اللہ غاب زوجی فزنیت, میرا خاوند سالوں سفر پر گیا, مجھ سے زنا ہو گیا, پھر بچہ پیدا ہوا تو شرم کے مارے بچے کو انگور کا پانی سرکے میں ڈبو دیا, وہ ناپاک سرکہ بھی بیچ دیا, 3 گناہ ہو گئے. ابھی مجھے قیامت کا. میرے پیارے بھائی, آپ کہ یہ مولوی صاحب کیا ایسی باتیں کرتا ہے؟ یقین کرو میں اندر سے خالی ہوں, آپ کو کیا کہوں. ابھی ہمیں آخرت کا غم بھی نہیں ہے. ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا. قرآن فرماتے یہ لوگ دنیا میں مست ہے, بہت بھاری دین آ رہا ہے. کتنا بھاری؟ 50,000 سال کپڑے نہیں ہوں گے, ننگے ہوں گے, حفاۃ غراۃ غرلا. بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک انسان سے 70 ہاتھ پسینہ ابھی لگے ہیں. لوگ پنکھے پر نہیں ہے, ایئر کولر لیتے ہیں اور ایئر کنڈیشن, کہ یہ 60 سال کی زندگی, وہ بھی 6 مہینے پھر سردی آتی ہے, لیکن وہ قیامت کے لیے کیا ایئر کنڈیشن لگایا ہے. بخاری کی حدیث ہے, ایک انسان سے 70 ہاتھ پسینہ بہتا رہے. تو وہ عورت ہے, یا رسول اللہ دنیا میں جو مجھ پر سزا ہو وہ لاگو کر دو, لیکن آخرت میں یہ گناہ میرے ساتھ نہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس کا یہ مفہوم ہے کہ شادی شدہ انسان سے جب ایسی کام ہو جائے تو شریعت کا حکم ہے, عربی میں رجم کہتے ہیں, سمسار, ابھی پتھر مار مار کر کے تمہاری زندگی ختم گئی. 4 گواہ یا اپنا اقرار کرے, تو ابھی جب اقرار کیا تو ابھی تمہاری زندگی
اور جو بچہ ماروایا ہے اس کے بدلے میں جہنم ہے، اور جو سر کا بیچ دیا ناپاک لقد ارتکبت کبیرہ۔ ابھی توجہ، لیکن تفسیر روحانی نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا مقصود نچوڑ ابھی آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن تم سے عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ یہ سارے گناہ کیا ہو گئے؟ یہ گناہ کیا ہو گیا؟ ایک نماز قضا ہوگی، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ ایک نماز، آدمی نماز قضا کرتا ہے اور پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، یہ ایمان سے خالی ہے۔ نماز کے قضا ہونے سے دکھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کی جماعت رہی تھی، ساری رات اس رات کو جاگتے تھے، ہمارا نقصان ہو گیا ہے۔ تو ایمان بنانا ضروری ہے۔ ایمان پر اتنے وعدے ہیں کہ بس سارا قرآن پاک پڑا ہے۔ ہاں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ان میں کتنا زور ہے عربی گرامر میں، لام تاکید، یہ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں جیسے قسم کے ساتھ آدمی بات کرے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ایسے ہی ایمان والوں کی مدد کرے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جیسے نبیوں کی مدد کی ایسے ایمان والوں کی۔ نبیوں کی ایک نبی سارے قوم کے مقابلے میں للکار کر کے ثم کیدونی فلا تنظر، کوئی بگاڑ سکتا تھا نبی کا؟ غار ثور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے تو کافر، میرا بھتیجا کاری عثمان میرے ساتھ ابھی دنیا سے چلے گئے، ایک کا مرسی میں ہم غار ثور میں اندر جا کر کے نفلیں پڑھی، دو بیٹھ کر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، مکے سے 6 میل ہے۔ تو یہاں نبی علیہ السلام غار میں، ابو بکر صدیق غار میں ہے، کافر 100 تلواروں کے ساتھ غار کے منہ پر آ گئے۔ ابو بکر صدیق کہتے وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَقْدَامَ الْمُشْرِكِينَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا۔ یہ تو اندر سے کافروں کے قدموں کو دیکھا، اگر اپنے قدموں کی طرح تو ہمیں پا لیں گے۔ یا اللہ، ایمان والا کہے یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ اے ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہاں ایک عجیب بات تانگی صاحب نے بھی لکھے ہے 2-3 کتابوں میں، مجھے ایک کبوتر کا جوڑا آیا۔ کیا آیا؟ یہاں انڈے دیے تھے غار کے منہ میں، تانوی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے، اور ایک دوسرے دارالخیرات کے حاشیے میں بھی لکھے۔ اور کافروں نے کہا اگر اس غار میں چلا گیا تھا تو کبوتر کے انڈے ٹوٹ جاتے، کبوتر اڑ جاتے، نہیں ہے۔ یہ کبوتر نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے استعمال ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک کبوتر جوڑی کے لیے دعا کی، کتاب میں لکھا آج حرمین میں جتنے کبوتر ہیں اس جوڑی کی اولاد ہے۔ ایک نیکی کی 1400 سال ہو گئے، ان کی اولاد مزے کر رہے ہیں، نبی کی حفاظت میں یہ استعمال ہو گئے، جو 1400 سال ہو گئے۔ عام لوگ نہیں سمجھتے، جو حج عمرہ پر گئے وہ سمجھتے کہ وہاں کتنے کبوتر ہیں۔ ہاں کنر صاحب تمرا کبوتر بھی ہزاروں ہے، مکے میں تو کبوتر چوک ہے، لوگ ان کے لیے کہاں سے غلے لے کر کے خرید کر پھینک دیتے ہیں، کوئی ان کو چھیڑتا نہیں ہے۔ مکے میں، مدینے میں، مسجد عائشہ تنعیم میں جو وہاں جو ہزاروں تعداد میں 1400 سال ہو گئے، ماں باپ نے ایک نیکی کی نبی کی۔ ابھی ہم بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں، یقین کرو میں اپنے طرف سے نہیں۔ یہ تبلیغ کا کام ایسا ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر پٹی لگانا۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر پٹی لگانے میں لگو گے، تمہیں اللہ پریشان کرے گا۔ تمہارے نسلوں میں حافظ سلیمان صاحب رائے گڑھ میں امام تھے، ظہر کے بعد بیان تھا، مولانا جمیل صاحب سے پیش کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو اس کام کو کرے گا اللہ 14 پشتوں تک چمکائے گا۔ کتنا؟ 7 پشت کے دادا پردادا کی مغفرت کرے گا صرف ایمان کے ساتھ۔ 7 پشت کے اولاد میں اللہ نیک لوگ پیدا فرمائیں گے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ ہمیں تو میرے پیارے بھائیو، حالات جو بنیں گے وہ مال سے نہیں بنیں گے، یہ دل سے نکالو، بڑے کوٹیوں سے نہیں بنیں گے، وہ ایمان عمل سے بنیں گے۔ قرآن حدیث ہے، یہ ملک و مال سے زندگی بنانا فرعون قارون حمان کا راستہ ہے، ایمان عمل سے زندگی بنانا نبیوں والا راستہ ہے۔ ہمیں کس طرح جانا چاہیے؟ تو ایمان اعمال پر محنت کرو۔ آج ہمارا محنت ادھر ہی ہے، ہاں
ہدایت نبی ہوا کی مانگتے ہیں عبد الوہاب سے فرماتا ہے، اور محنت غیروں کی کرتے، قارون فرعون کی کرتے ہیں، محنت وہاں کرتے ہیں، بویا ہوا ہے جو اور مانگتے ہیں گندم، دعا گندم کی کرتے ہیں. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم رویت، جو از جو، عمل کے نتیجے سے غافل ہوں. جو بو جائے جو ملیں گے، گندم بو جائے تو گندم ملیں گے. تو میرے پیارے بھائی، ایمان، ابھی ہم اپنے ایمانوں پر محنت کریں. تبلیغ کی بنیاد ایمان ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات ہو جائے، میری زندگی بنانا بگاڑنا ملک و مال میں نہیں ہے، میرے ساتھ ایک پیسہ بھی نہ ہو. جب اللہ میرے ساتھ ہے میرے سارے مسئلے حل، ساری دنیا میرے ساتھ ہے اور اللہ میرے ساتھ نہیں، میں برباد. قارون کے ساتھ قرآن نے واقعات بیان کیے، لیکن قرآن کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، قرآن سے کوئی سبق لیتا نہیں ہے. قرآن میں ہر واقعے کے بعد کہتے لعلکم تتقون، لعلکم تتذکرون، اس سے عبرت حاصل کرو. قارون کے ساتھ بڑا مال تھا لیکن کامیاب نہیں آیا. فرعون کے ساتھ حکومت تھی، نمرود کے ساتھ، یہ سارے چلے گئے. بلال حبشی غلام تھے لیکن آسمان کا ستارہ بن گئے. قارون کا نام کوئی اپنے بیٹے پر رکھتا ہے؟ بلال کا نام کتنے رکھا ہوا ہے؟ اس مجمع میں کتنے بلال ہوں گے؟ مسجد بلال شکل سے کالا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلال جب میں قبر سے اٹھوں گا تو میرے اونٹنے کا وہ رسی پکڑ کر کے جنت میں میرے آگے آگے جائے. میں نے خواب ملی. دین سے آدمی چمکتا ہے. تو میرے پیارے توجہ، میں بیان لمبا نہیں کرتا ہوں، کوشش کرو یہ تھوڑا سا اللہ سے رو رو کر مانگو. اللہ بڑا کریم ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے. جب آدمی مانگتا ہے نا، مایوس نہ ہو جاؤ. اسلام میں مایوسی نہیں ہے. مولانا ابراہیم سے فرماتے تبلیغ میں دو چیزیں بہت نقصان دیتی ہے. کتنے؟ ایک مایوسی اور ایک سستی. ایک مایوسی، سستی. دین میں سستی نہ کرو، چستی کرو، چھلانگ لگاؤ. سمجھ میں آ گئی؟ تو پریشانیاں دین سے حل ہوں گے، مال سے. یہ دل میں بیٹھا دو. اور ابھی دین کی کمی ہے ہم میں. یہ جو پریشانیاں ہے مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. پہلے قومیں جو ہلاک ہو گئی مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. یقین کرو، یہ قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُم. قرآن کہتے ہیں ہر قوم کی جو پکڑ ہو گئی بِذَنبِهِ، بدینی کی وجہ سے، کسی پر تیز ہوا شدید قمیات پر، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی پر چیخ ماری. پھر قرآن فرماتے ہیں اللہ ظلم کرنے والے نہیں تھے، یہ لوگ اپنے لیے. ایک عجیب بات توجہ سے سنو. ابھی 15 دن پہلے اجتماع تھا، جمعرات کو اجتماع تھا، بدھ کے دن علماء کا بیان تھا. 4-5 ہزار علماء تھے. تو وہاں وہ مولوی عباد اللہ نے عجیب بات کی، یہ اپنے ساتھ نوٹ کرو کہ مولانا سعید احمد خان صاحب سے کسی نے کہا کہ آج فلاں ملک میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میری بات سمجھ رہی ہے؟ فلاں ملک میں مسلمانوں پر، مولانا سعید احمد خان صاحب نے کیا گا آج مسلمان اسلام پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ آج مسلمان اسلام پر ظلم کر رہا ہے. مسلمان مسجد سے اسلام کو نہیں پسند. میری دکان میں نہ آ جاؤ، میرے شادی میں نہ آ جاؤ، میرے لباس میں نہ آ جاؤ، میری زندگی گزارنے میں نہ جاؤ. یہود نصارا آپ مسجد میں آ کر آپ ملاقات کریں گے. اسلام کو دھکے دیتا ہے، اسلام کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس لیے مار کھا رہا ہے. ورنہ مسلمان کو کوئی غلط نظر سے دیکھا اللہ وہی آنکھیں نکالے گا. جو اللہ ہم سب کو معاف کرے. تو ایمان بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ابھی مولانا عمر پالن پوری کے 2 پیارے جملے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں. اردن میں نے بیان کیا. ایک اردن نے کہا آپ کے لیے اگر شادی کرتا ہوں، گھر بناتا ہوں، اب نہ چلے جائے. مولانا عمر پالن پوری کے وہ اجتماع میں کہ کوئی قرآن میں ایسی آیت ہے کہ اللہ ہمیں تصدیق کرے کہ تم ایمان کے پکے ہو، تم ایمان کے، کوئی ایسے قرآن میں آیت ہے کہ قرآن ہماری تصدیق کرے کہ ہماری ایمان پکے ہو؟ پھر آیت تیار انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. دو چیزیں ہجرت نصرت. ایک وقت اللہ کے راستے میں ہو, جب راستے میں نہ ہو, جو اللہ کے راستے میں جا رہے ان کی نصرت کر رہے ہو. یہ دو صفتیں جس میں ہے قرآن اس کو گارنٹی ہے, یہ ایمان کے پکے ہے. ہجرت نصرت. ہجرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں تیسرا طبقہ نہیں ہے, یا خود اللہ کے راستے میں یا جو جا رہے ان کی نصرت میں لگے. ابھی جماعتیں جا رہی ہے, تقریباً صبح کو مسافہ ہوگا, تو کوشش کرے ان کے اجر میں ہم شریک ہو جائے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, معلومات کرے کہ کس ساتھی کی کوئی کمی ہے تاکہ ہم اس میں حصہ ہو جائے. ہمارا خود نہیں جا سکتے, باہر ملکوں میں اجر کما سکتے ہیں, یقین کرو. ایک آیت تو یہ ہے کہ ہاں اللہ پاک گارنٹی دیتے ہیں ہجرت نصرت والے کو, یا خود اللہ کے راستے میں ہو یا نصرت میں ہو. اور پھر آگے آیت یہ بتائی کہ اللہ کرے کہ قرآن میں ایسی آیت مل جائے کہ اللہ کہے کہ تم ایمان کے سچے ہو, ایمان کے سچے ہو. پھر یہ آیت انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. جو دین پر جان بھی لگاتے ہیں مال بھی لگاتے, یہ ایمان کے سچے. دین پر نہ جان لگاتے نہ مال لگاتے, جھوٹ بولتے, ایمان والا ہو. ایمان والا ہے لیکن اس ایمان سے اسے کچھ ملتا نہیں ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا باموالهم جان. اور مولانا سعید احمد خان صاحب اکثر نوجوان نہیں سمجھتے ہیں, یہ اتنے بڑے ولی تھے کہ 40 سال مدینہ منورہ میں تبلیغ کے امیر رہ چکے تھے, عربوں کے. کتنے سال؟ اس کا بیان ہے کہ آج دنیا میں جتنا بگاڑ ہے مسلمان کا جان مال دین پر نہیں لگتا ہے. مسلمان کا جان, یہ بگاڑ کا سبب ہم خود بنے ہیں. ہم اپنے آپ کو بڑی یہ سمجھتے لوگ خراب ہو گئے, زمانہ میر مسلج صاحب ہوئے زمانہ خراب نہ دا, زمانہ خراب آدھا, ایمانہ خراب آدھا. آج یہ جتنا بگاڑ ہے نا میرے پیارے بھی شک نہ کرو اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آج ہماری طاقت وقتی اور فانی ضرورتوں پر لگ رہی ہے, جس کی وجہ سے اللہ پاک کی پہن پہ ہم مخلوق مصائب کا شکار ہو چکے, اور کسی کے دل میں کسی کے لیے رحم کی بو تک بھی نہیں. مبارک ہے وہ لوگ جو کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے, بیوی بچے کاروبار کو پیچھے ڈال کر کے دیوانوں کے طرح ایسی. نبیوں کو بھی پاگل دیوانہ کہا, دیوانہ ہو گیا, بیوی چھوڑ دیا, بچے چھوڑ دیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہاں چھوڑا ہے؟ ہاں, یہ نبیوں کے واقعات صرف کس لیے ہے؟ یہ سبق ہے. گھر میں چھوڑا تھا, بے واد غیر ذی زرع, اللہ کے بھروسے پر چھوڑا تھا. یہ نبیوں والا راستہ. اور قرآن ہم سے ملت ابیکم ابراہیم وسمکم المسلمین, ابراہیم طرز کے قربانی کرو, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مسلمان نام کا مسلمان ہے. مسلمان ہے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا, بس اللہ کا جو حکم آئے بس چھلانگ لگانا, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو چھلانگ لگایا. تو میرے پیارے بھائیوں کوشش کرو, ایمان بنانا بہت ضروری ہے. اتنا ایمان کھانے پینے سے بھی پہلا فرض ہے, اور شادی سے بھی پہلا فرض ہے. گھر میں جھونپڑی میں رہے ہو, گھر بنانے سے بھی ایمان بنانا سب سے پہلا فرض ہے. کتنا ایمان کہ ہمیں فرائض پر کھڑا کرے حرام, اتنا ایمان ہم میں ہے ہی نہیں ہے. دھوکے میں پڑے ہیں کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں. اور یہ خطرہ ہے میرے پیارے بھائی, آپ ہم سارے بھائی ہیں. یقین کرو میں اپنے بڑائی کے لیے نہیں کرتا ہوں, غم کرو. اگر کوشش نہیں کہ بعض وقت یہ ایمان بھی چلا جاتا ہے. نبی نے ہمیں ڈرایا ہے, بادروا بالاعمال فستكون فتن كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر. آج دین کے لیے کوشش کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا, شام کو ایمان سے خالی ہوگا. شام کو ایمان والا, صبح کو ایمان سے, یا بھی دین ہو بیارہ سے محنت تھوڑے فائدے کے لیے. وہ زمانہ آ رہا ہے, اس سے پہلے کچھ کر لو, کچھ کر لو. آج ہم نے معاملہ الٹا بنایا ہے. ہم نے دین کو دعا پر رکھا ہے اور دنیا کو محنت کے لیے. لیکن اللہ دنیا بقدر مقدر ہے, دنیا بقدر
یہ جس کروڑوں کے کوٹھی میں رہتا ہے یقین کرو یہ اس کی باپ کے کمال نہیں، اللہ نے دیا ہے. یہ قارون کا سوچ ہے، انما اوتیت علی علم عندی، یہ میں نے کمایا، یہ کوٹھی میں تمہارے باپ نے نہیں، اللہ نے دیا ہے. ہاں یہ جس کو جو کچھ دیا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. شکر میں ڈوبنا چاہیے، اپنی طرف نسبت کرنا یہ قارون کا بھائی ہے. دنیا بقدر مقدر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ امتحان لیتا ہے کسی کا غربت میں کسی کا مال. یہ مالدار جو ہے یہ اس کے باپ کا اللہ نے دیا ہے. کروڑوں کی کوٹھی میرے اللہ نے کوٹھی، جھونپڑی میرا اللہ نے اس کو دیا. لیکن دین بقدر مشقت ہے. میں دنوں میں گیا تھا پچھلے سال، علماء کی جماعت لے کے گیا، 17 علماء. وہاں ایک عالم نے بہت پیاری بات کی، لیکن مربت میں ایک بہت بڑے عالم گزرے، مولانا احمد جان صاحب، اجتماعات میں بیانات بھی کرتے تھے. اس سے کسی توجہ سے سنو، اس سے کسی نے کہا اللہ چاہے میرا 4 مہینے کا ارادہ ہے، اگر اللہ نے چاہا تو اس نے کہا میں نے اللہ سے پوچھا ہے میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ چاہتا ہے تو چاہے. قرآن میں اللہ تو قرآن میں کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا، تمہاری جتنی بھی حال ہے اس کو چھوڑ کر نکلو. میں نے اللہ سے پوچھا ہے، اللہ چاہتا ہے اگر تو چاہے. تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے بھی تمہارے علیحدہ وحی تو نہیں آئے گی کہ اللہ تمہیں وحی نازل کرے کہ تو جاؤ. قرآن تو سب کے لیے ہے، نکلو، حالات کو نہ دیکھو. جو حالات کے خلاف قدم اٹھائے گا اللہ ظاہر کے خلاف مدد کرے گا. میرے پیارے بھائیوں، تو ابھی ایک درخواست ہے، یہ جماعت جا رہی ہے، ان کے خود بھی ارادے کرے اور ان کے تیاری میں ابھی معلومات کرے. جتنے بیان میں کم کوشش کرتا ہوں، ابھی تو 40 منٹ بیان ہوا ختم کرنے کی. ایک واقعہ حدیثوں میں ہے، یہ مولانا عباد اللہ نے بھی بیان کیا تھا اور صحیح حدیث ہے. اللہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. دنیا کس لیے ہے؟ قرآن میں 3 آیتیں مجھے یاد ہے کہ امتحان کی جگہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، یہ موت و حیات کا سلسلہ اللہ دیکھتے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. میں نے یہ دنیا کی چمک دمک کہ کون اچھے عمل کرتے ہیں. الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم. میں تو حافظ نہیں، لیکن 3 جگہ آیت اسے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ جان مال دیتے پھر آگے دین پر لگاتے یا نہیں لگاتے. حدیثوں میں صحیح حدیث ہے، 3 آدمیوں کو اللہ نے امتحان لیا. ایک گنجا تھا، ایک برس مرض والا، ایک اندھا. گنجے کے پاس ایک فرشتہ آیا، کیا چاہتے ہو؟ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ میرے سر پر بال نہیں ہے، ہاتھ پیرا تو بال ہے. آگے کیا چاہتے ہو؟ ایک اونٹنی گابن اونٹنی دے دی اور برکت کی دعا دی. پھر برس مرض والے کے پاس ہے، کیا چاہتا ہے؟ یہ میرا چمڑا سفید ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ہاتھ پیرا وہ ٹھیک ہوئے. اور ایک گابن گائے، وہ گائے دے دی. ایک اندھے کے پاس آیا، اڑن سا غاڑی دوستر کے غاڑی، آنکھیں، ہاتھ پیرا آنکھیں آ گئی، کیا پکڑی. بس تھوڑے عرصے کے بعد اتنے وہ بڑے کیا بولتے ہیں ریوڑ بن گئے ہیں اونٹوں کے، گوئے کے. فرشتہ امتحان کے طور پر آیا، گنجے سے کہتے تو گنجا تھا، اللہ پاک نے تمہیں وہ دے دیا سفید خوبصورت بال اور ابھی میں مسافر ہوں. اس نے کہا اتنی مہنگائی ہے، اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ایک دینے کی. اس نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تجھے ویسے کر دے. سارے ویسے ہی گنجا بیٹھ گیا، سارے اونٹ مر گئے. اور یہ حدیث میں صحیح حدیث ہے. وہ چمڑے والے کے پاس آیا، برس مرض کے، تو برس مرض تھا اور اللہ نے تمہیں بنایا اور گائے دے دی، مجھے مسافر ہے ایک گائے دے دے. اس نے کہا اتنی مہنگائی ہے، بس اتنے خرچے ہے کہ اپنے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، ایک نہیں دینے کے لیے تیار ہے. اللہ تجھے ویسا کر دے. وہ بھی ویسا بیٹھ گیا. نبینے کے پاس آیا، کیا چاہتے ہو؟ اور تم تو نبینا تھے، اللہ نے بولے. اس نے کہا تو ایک چاہتا ہے، یہ سارا ریوڑ لے جاؤ. یہ تو میں نے، مجھے اللہ نے دی. اس نے مبارک ہو تو پاس. بکریاں بھی باقی رہ گئی اور آخرت بھی کمایا. دوسروں نے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد.
تو اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں یہ جماعت والے بہت ابھی اثر کو کہا کہ ایک آدمی موٹر سائیکل بھیج رہا ہے، وہ رائفل بھیج رہا ہے، یہ کارگزاری ہے۔ ایک آدمی تبلیغ کے لیے جا رہا تھا تو گھر میں کچھ نہیں تھا، گائے بیچ رہا تھا دودھ والی۔ بیوی کہتے ہیں یہ تو سال کے لیے جا رہا ہے، یہ بچوں کے لیے۔ انہوں نے کہا میں چرنے کے لیے لے کے جاتا ہوں۔ تو بیوی کو شک ہو گیا، بچوں کو کہا دیکھو کہ باپ اس کو منڈی نہ لے جائے۔ اس نے وہ گاڑی منگوائی اور بیٹھا ہے، اور بچے بھاگ کر کے ماں کے پاس گئے کہ باپ تو لے کے گیا ادھر جو ہمارے خٹک کالونی کے ساتھ منڈی اس میں لے گیا۔ بیوی نے بھائی کو بیچا کہ جتنے روپے پر وہ بیچے وہ پیسے لے لے، لیکن لوگ ایسے قربانیاں کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ معلومات کرے۔ ہم تو یعنی لوگ اپنی چیزوں کو بیچ رہے ہیں، یہ بہت پرانی بات ہے۔ یہ سونار ہے رفیق برادرز کے بیٹے، انہوں نے یہ اس وقت تو ڈرا بہت کم تھا، اس نے کہا ہماری دکانوں پر 34 لاکھ کا سونا بیچا گیا۔ عورتیں اپنے سونا دے کر اپنے مردوں کو، بلکہ ایسا بھی ہوا ہے دوسرے مردوں کو سونا دے دیا ہے کہ ہمارا اس میں حصہ ہو جائے۔ جو خود نہیں جا سکتا ہے کسی کے جانے میں معاون بن گیا، بالکل غیر ملکوں کا منجازہ اجر ملتا ہے۔ تو اس کے لیے معلومات کر لے کہ بھائی ہم اس میں کتنا استعمال ہو سکتا ہے۔ اور خود بھی میرے پیارے بھائی سب سے درخواست ہے، مولانا عمر پالن پوری فرماتے ایک ایک سفر دین کی نسبت سے پاکستان سے باہر تو سب نیت کرے کہ ہم نے ایک دفعہ کرنی ہے۔ ہاتھ تو کر ابھی 4 مہینے نہیں لگائے لیکن نیتیں کر لو۔ دیکھو پوری دنیا میں انقلاب آ رہا ہے، ادھر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے یہاں فرانس سے آدمی آیا تھا، مالی کا تھا۔ میں نے کہا مالی میں 91 میں وقت لگایا ہے، ادھر اس کی انگو تشکیل تھی، میرے ساتھ بیٹھ گیا، عربی جانتا تھا۔ میں نے کہا تھوڑا سا فرانس کے حالات بتاؤ۔ اس نے کہا فرانس میں ایک مسجد نہیں تھی۔ ابھی بھی پیر صاحب نے کہا ہم نے بار بار سنا ہے کہ فرانس کے صدر نے سعودیہ کے صدر کو سعودیہ کے صدر نے فرانس کے صدر کو بتایا تھا کہ وہاں بہت سعودی لڑکے 4000 بچے وہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پیرس میں ایک مسجد ان کے لیے بناؤ۔ وہ فرانس کا صدر دیگال نے جواب دیا کہ یہ ممکن ہے لیکن مجھے مکے میں ایک چرچ گرجے بنانے کی اجازت مل جائے، نہ کر سکا۔ جو حکومت کے سطح پر خدا پاک کی قسم کہتا ہے وہ آدمی ابھی مہینہ کے 5000 مسجدیں بن گئی فرانس۔ یہ میں نے مولانا احسان صاحب سے کئی سال پہلے سنا کہ میں پہلا چلا گیا تو پتہ چلا کہ 3 لاکھ فرانسیسی اسلام میں تھا، دوبارہ جب چلا گیا تو 10 لاکھ، ابھی تو اور بھی زیادہ لوگ اسلام میں آ رہے ہیں اور غیر مسلم۔ مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے فرماتے ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے کافروں کو مسلمان کیا ہے۔ ہم 60 سال 70 سال کے بوڑھے کبھی زندگی میں یہ خیال بھی ہے کہ یہ دنیا میں جو کافر بغیر کلمے کے مرے اس کو کلمہ پہنچانا میری ذمہ داری ہے؟ یہ سوچ بھی نہیں، یہ مسلمانی زندگی نہیں، یہ جانوروں کی زندگی، یہ امت کے ذمے اللہ نے نبی نہیں آئے گا، نبیوں والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے۔ تو میرے پیارے بھائی آج یہ عزائم کرو کہ انشاءاللہ اس کام کو ہم نے کرنا ہے، نیت تو ہے۔ ابھی تھوڑے وقت کے لیے درخواست ہے کہ جیسے جم کر بات سنی، 1-2 وظائف بتاتا ہوں۔ اصل وظائف تب کام کرے گا جب تبلیغ کا کام کرے۔ حدیث میں ہے جب امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ بھی دے گی تو وحی کے برکات سے محروم ہو جائے گی، یعنی وحی قرآن حدیث کے۔ لیکن انشاءاللہ نیت کرو، اور ساتھ ساتھ یہ اس وقت فتنوں کا وقت ہے، یہ آخری 3 سورتیں صبح شام ضرور 3 مرتبہ پڑھ دیا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ حدیث میں ہے ترمذی میں یکفیہ من کل شیء، لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ، اس وقت فتنوں سے اللہ بچائے گا۔ کون کون اس کا اہتمام کرے گا؟ اور جمعے کی نماز کے بعد جو 7 مرتبہ پڑھے گا، 3 کتابوں میں میں نے دیکھا ہے، مولانا زکریا صاحب کتاب کے، تقی عثمانی صاحب کتاب کے، اور مشکات کی شرح کا میں دیکھا ہے کہ جو 7 مرتبہ جمعے کی نماز 3 سورتوں کو پڑھے گا، پورا ہفتہ اللہ ہر شر سے بچائے گا۔
یہ اور ابھی پریشانیاں ہیں. اور گھر میں سلام کا رواج عام کرو, سلام کے بغیر گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. اور اس طرح تاکہ عثمانی اس کے رہبری کرتا ہے. 90% روحانی بیماریاں, 50% جسمانی بیماریاں باتھ روم سے پیدا ہوتی. یہ باتھ روم کی دعا گھروں میں اہتمام سے پڑھو. اور ابھی مجھے دکھ ہوتا ہے, میں سالوں سے بیان کر رہا ہوں, لیکن عام لوگ ٹوٹی اتنا زیادہ کھول دیتے ہیں, پانی میں اسراف کر رہے ہیں. میرے استاد تھے بہت بڑے عالم, وہ کہتے جو آدمی وضو میں اسراف کرے گا اس کی پوری زندگی اسراف, اور اسراف والے اللہ کے ناپسند لگے. ٹوٹی کھلا نہ چھوڑو. یا اب مجھے بہت سے علماء نے کہا, ادھر میں جا رہا تھا, ایک آدمی مجھے کہہ رہا کہ تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. آپ وضو میں پانی کے استعمال پر بات کرتے ہیں. میں نے وضو میں پانی کا کنٹرول کیا. میں نے نماز میں زبردست نورانیت دی, نماز میں خشوع ہوئی. کون کوشش کرے گا؟ ٹوٹی کھلا نہ چھوڑو, فوراً بند کرو, لے لو. نبی علیہ السلام کتنے پانی سے وضو کرتے؟ نبی کے ایک مد 775 گرام, ہم پورا 3 بہاتے ہیں. اور سب سے زیادہ مجھے جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ نماز تھوڑا آرام سے پڑھو. یہ رکوع سے اٹھو فوراً سجدے میں نہ جاؤ, سجدے فوراً نہ جاؤ. یہ تو مشق کرو. نبی علیہ السلام بخاری میں ہے, حذیفہ بن دمشق جامع مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا تیز نماز پڑھ رہے تھے, فرمایا ما صلیتا, تم نے نماز پڑھا ہی نہیں. اگر ولو مت علی غیر فطرت الاسلام, اگر اس حال میں تمہارا موت ہے, موت بھی اسلام کی. نماز بھی پڑھتا ہے, اسلام سے نکلتا ہے. نماز آرام سے پڑھو. تو آدمی نے کہا تمہارے 2 باتوں سے مجھے, ایک تو یہ وضو میں, دوسرا جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کرے میرا کوئی مسئلہ اٹکتا نہیں. 15-20 منٹ لگتے ہیں میرے پیارے. عبدالوہاب صاحب کے آخر زمانے میں استغفار کو زیادہ کرو. پریشانیاں, تبلیغ کا کام اور استغفار. قرآن میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک آپ امت میں ہوں گے میں ان کا عذاب نہیں. مولانا اجاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ تبلیغ کا کام اللہ نے ہمیں نبی کا بدل دیا. یہ جہاں ہوگا عذاب ہی نہیں آئے گی. تو یہ تو نیتیں کر لو انشاءاللہ. میں مہینے کا سے روزہ میں پیچھے سے شروع کرتا ہوں, کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا. ہاتھ تو کرا کرے, نئے سے نئے کے 27 دن کے بعد میرا سے روزہ لگے گا. محلے کے گشت کروں گا, مسجد کے مشورے میں بیٹھوں گا, روزانہ ملاقاتیں کون اپنے مسجد میں کرے گا. اور اس طرح میرے پیارے بھائی ابھی یہ ہے کہ دیر نہ لگاؤ, جتنا جلدی کرو گے اتنا اللہ کی مدد جلدی آئے گی. تو 3 چلے نیت آزان کو سب کرو کہ ایک دفعہ میں نے 4 مہینے لگائے. کس کی نیت ہاتھ کھڑا کرو. تو ابھی نقد جو تیار ہے ہونے کا, نقد نکلو گے تو اللہ کی مدد نقد آئے گی. نقد نکلو گے توکل کا وہ چلان بسوک لگائی سبانہ چلا دری چلے اللہ عمر کے برکت. کل سے جتنا 3 چلے, کل سے جتنا 3 چلے ماشاء اللہ, کھڑے ہو جائے, کھڑے رہے, بیٹھے نہیں, کھڑے رہے ماشاء اللہ. کل سے چلنا 3 چلے, کل سے چلنا 3 چلے, کل سے چلنا 3 چلے, کل سے چلنا 3 چلے. سب سے ایمان جو کہ آیا ہے شب جھک اور کھڑا ہو جائے. کل آپ کو لانے کا موقع ملے گا. جھک ایسے ساتھی کھڑے ہو جائے کہ اللہ کو رحم آ جائے اس قربانی پر. دین قربانی سے آیا ہے. بہت پیارا جملہ ہے, یاد رکھو, بیان لمبا نہیں کرتا ہوں. جو مذہب قربانیوں سے تیزی سے چلا تھا آج قربانی نہ دینے کی وجہ سے تیزی سے گر رہا ہے. یہ چمکے گا تو قربانی دینے والوں کو چمکا کر چگے گا, یہ گرے گا تو قربانی نہ دینے والوں کو مٹ. یہ ساتھیوں کو راستہ دے, ابھی تشکیل والوں کے پاس چلے جائے, ابھی چلے جائے. ماشاءاللہ چینے اللہ ماشاءاللہ کا بچائی ماذا مجبہ کر ہوئے ماں زٹ والے میں کھڑے ہو جائے نٹول مرگری اللہ تشکیل والا جاتا ہے ماشاءاللہ. نانا کو متیار دی تشکیل والا جاتا ہے.